انہوں نے کام کیا کیا کیے؟ جبران ناصر نے جو درخواستیں دی ہیں ان کو ڈان نے اور ٹریبیون نے بہت گہرے اور بہت ہی عمیق نگاہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پہلے ذرا سلائیڈ شو دیکھیے کہ ڈان اور ٹریبیون جبران ناصر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ڈان اور ٹریبیون جبران ناصر کے ساتھ کھڑا ہے، بات بات پر فریب دیتا ہے، چھوڑو جبران ہے اسے زیب دیتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کہ وہ کس طرح سے یہ بار بار یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ مقدمہ درج ہو جائے۔ یہ لاپتہ افراد، ذرا آپ ان کی پہلے تصاویر دیکھ لیجئے۔ میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آج پاکستان کے تمام شہریوں کو، رہنے والوں کو دینے جا رہا ہوں۔ اس سے بڑی بریکنگ نیوز اب تک نہیں ہو سکتی، لیکن آپ پہلے ان کے چہرے دیکھیے۔ یہ ہیں سلمان حیدر، وقاص گورایا، عاصم سعید اور احمد رضا نصیر۔ ہمارا خود کا مطالبہ تھا اور ہے اور رہے گا کہ ان کو پیش کیا جائے، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ چاروں لاپتہ نہیں ہوئے ہیں، ان کو کوئی اٹھا کر لے کر نہیں گیا ہے۔ میں آپ کو انتہائی وثوق کے ساتھ، میرے ذرائع نے مجھ کو اطلاع دی ہے، یہ چاروں اس وقت بھارت میں موجود ہیں، انڈیا میں موجود ہیں، اور انڈیا میں بیٹھ کر یہ دوبارہ پیجز چلا رہے ہیں۔ یہ بھارت میں موجود ہیں، بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے، را ان کو سپورٹ کر رہی ہے، را کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اجیت کمار دول کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی شخص لاپتہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ جان کر ان علاقوں میں گئے ہیں، ان کو بھارت لے کر گیا ہے، اور یہ وہاں سے جو پیجز چلا رہے ہیں، دوبارہ سے انہوں نے بھینسا پیج چلانا شروع کیا ہے، انہی لوگوں نے چلانا شروع کیا ہے، اور یہ لاپتہ نہیں ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی لاپتہ نہیں ہوا ہے۔ یہ سب کے سب اس وقت را کے پاس موجود ہیں، بھارت کے پاس موجود ہیں، اجیت کمار دول کے لیے کام کر رہے ہیں، بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو پیجز اب یہ چلا رہے ہیں، ذرا پہلا پیج آپ اسکرین پر دیکھیے کہ یہ اب پیجز جو چلا رہے ہیں وہ کیا پیجز چلا رہے ہیں۔ بھارت میں بیٹھ کر آئی پی ایڈریس ہم نے تلاش کر لیا ہے، آئی پی ایڈریس بھارت کا ہے، نئی دہلی سے یہ پیجز چلائے جا رہے ہیں، نئی دہلی سے یہ کام ہو رہا ہے، چاروں کے چاروں وہاں پر موجود ہیں۔ جھوٹ ہے، فریب ہے، ڈرامہ ہے، یہ سب کا سب دھوکہ تھا۔ پوری قوم کو دھوکہ دیا گیا کہ ان کو لاپتہ کر لیا گیا ہے آئین کرنے کے لیے، فوج کو ملائن کرنے کے لیے، اداروں کو، ایجنسیوں کو، تاکہ فوج کو قاتل کہا جائے، آئی ایس آئی کو قاتل کہا جائے، ملائن کرنے کے لیے سارا کھیل رچا گیا، سارا ڈرامہ رچا گیا۔ یہ بھارت میں موجود ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہیں، وہاں کی آئی پی استعمال کریں، اور پہلا پیج دیکھیے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تم کتنے بھینسے مارو گے، ہر گھر سے بھینسا نکلے گا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے آپ، لکھا ہے، یہ ثبوت ہے بھارت کے پرچم پر۔ ناظرین محترم غور سے دیکھیے گا، بھارت کے پرچم پر انہوں نے گائے کو لٹایا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ جیسے تمہارے لیے اللہ، رسول اور قرآن مقدس ہیں، ویسے ہی ہندوؤں کے لیے گائے بھی اتنی مقدس ہے۔ تم دوسروں کی مقدس گائے کاٹ کر بھی کھا جانا توہین تمہارے نزدیک نہیں ہوتی، اور دوسرے مذہب کے خلاف بات بھی کر دیں تو تم اغوا کر لیتے ہو۔ ہمیں لعنت ہے ایسے انصاف پر۔ یہ انڈیا میں بیٹھے ہیں گائے کے بارے میں، گاؤ ماتا کے بارے میں، جو کہ بھارت کا ایک نشان ہے اور بھارت کا ایک دھرم ہے، اس کی یہ باقاعدہ ناظرین محترم حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو ان کا پیج دکھاتا ہوں جو رب العزت کی شان میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، غزوہ احد کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ذرا آپ دیکھیے گا۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ چیلنج کرتے ہیں، اور یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی ایک مسلمان بھی نہ نکلا کہ جس نے اپنے نبی کو صادق سمجھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آئی پی ایڈریس بھارت کا ہے، چاروں بلاگرز بھارت میں موجود ہیں، اور وہاں سے یہ پیجز چلا رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا۔ اور یہ سنیے آپ، یہ سنیے کہ یہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا کر مار دیا گیا، ورنہ 2-4 سال اور زندہ رہ جاتا، استغفر اللہ، زندہ رہ جاتا تو اور نہ جانے کتنے گل کھلاتا، استغفر اللہ۔ ناظرین محترم یہ ان کی حمایت کی جا رہی ہے، یہ ایسے لوگوں کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اور آگے دیکھیے، ایک اور پیج آپ کو میں دکھاتا ہوں، نقل کفر نباشت، کہ رب العزت کے بارے میں یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ رب العزت کے بارے میں پیج دکھائیے گا، میں نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ پڑھ کر آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ یہ چاروں اس وقت بھارت میں موجود ہیں۔ وہ پیج دکھائیے جس میں بھانگ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ پیج رب العزت کی شان میں توہین ہے، یہ سری توہین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں توہین ہے۔ اس پیج کے اندر غزوہ احد کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس پیج میں دکھایا گیا ہے، اور ایسا کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو میں پڑھ کر سناؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ چاروں بلاگرز بھارت میں موجود ہیں، اور اس پیج میں لکھا گیا ہے غزوہ احد کے بارے میں۔ دکھائیے گا وہ پیج
پیج ضرور دکھائیے کیونکہ وہ پوری قوم کو دیکھنا لازمی ہے جس میں اللہ رب العزت کی شان اقدس میں توہین ہوئی ہے. یہ لکھا ہے نقل کفر کفر نباشد. اگر اللہ سب سے بڑا مددگار ہے تو جب غزوہ احد میں اس کے محبوب کے دانت توڑے جا رہے تھے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو کیا وہ بھانگ پی رہا تھا؟ پوری قوم جاگ جائے، یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ ان بلاگرز کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہے. اور اگر اب بھی آپ ان بلاگرز کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے وہ درست ہے اور جو لوگ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ درست ہے، جتنے میرے خلاف آپ نے کیسز کر دینے کر دیجئے. میرے پیچھے میرا رب ہے، میرے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے. کوئی مجھے ہینڈل نہیں کرتا، مجھے میرا رب ہینڈل کرتا ہے. میں کسی جیل سے کسی مقدمے سے نہیں ڈرتا اور نہ ڈروں گا، لیکن اس توہین کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا، بولتا رہوں گا. اور دیکھیے یہ کارٹون دیکھیے، یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ، نقل کفر کفر نباشد، خود 11 بیویاں اور 23 لونڈیاں رکھنے والے محمد صلی اللہ اکبر آگے نہیں پڑھ سکتا. ناظرین محترم میں آگے نہیں پڑھ سکتا، میں آگے نہیں پڑھ سکتا. آپ خود پڑھ لیجئے کہ یہ پیجز کیا کر رہے ہیں. یہ چاروں بھارت میں موجود ہیں، چاروں بھارت میں ہیں، انڈیا میں ہیں، انڈیا سے بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بھی لاپتہ نہیں ہے، ایک بھی اس میں سے غائب نہیں ہے. اور ان کی حمایت میں